جی ناظرین، میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہ اسلام آباد کے پیٹرول پمپ ہیں اور اس وقت پیٹرول مہنگا ہونے کی خبر پر لوگوں کی جو ہے گاڑیوں کے ساتھ لمبی لمبی قطاریں پیٹرول پمپ پہ ہیں، اور پیٹرول جو ہے آج رات کہا جا رہا ہے کہ مزید جو ہے اور حکومت جو ہے اس کو 20 سے 30 روپیہ مہنگا کر دی تھی، تو اس کے خطرے کے پیش نظر جو ہے عوام کی اس وقت لمبی لمبی قطاریں پیٹرول پمپوں پر لگی ہوئی ہیں۔ جیسے ہی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جو IMF کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں کہ تیل کی قیمتیں پرائز جو ہیں وہ 250 تک جائیں گی، 250 260 تک جائیں گی، اور اسی طرح بجلی کے فی یونٹ میں 7 سے 8 روپے اضافہ ہوگا، تو یہ آپ کو میں دکھاتا چلوں کہ اس وقت اسلام آباد کے پیٹرول پمپوں پہ یہ حالت ہو چکی ہے کہ کوئی بھی پیٹرول پمپ ایسا نہیں ہے جس میں لمبی لمبی قطاریں اور کئی گھنٹے جو ہے شہری اپنی گاڑیوں کو پیٹرول جو ہے ڈلوانے کے لیے اس وقت لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، اور حکمرانوں نے اس وقت قوم اور ملک کا یہ حال کر دیا ہے کہ تیل جو ہے وہ پہلے تو مہینے کے مہینے جو ہے تیل کی قیمتیں بڑھائی جاتی تھی، مگر اب ہر ہفتے میں جو ہے تیل کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں۔ تو یہ صورتحال اس وقت اسلام آباد کی ہے جو کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، تو باقی ملک کا کیا حال ہوگا آپ خود ہی اندازہ لگا لیں گے اس چیز سے۔ جی، جیسا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب سے یہ کولیشن گورنمنٹ آئی ہے اس کے بعد ملک جو ہے مزید بحران میں چلا گیا ہے، اور عمران خان حکومت میں جو ہے ایک سبسڈی جو ہے وہ پیٹرول پہ اور الیکٹرسٹی بلوں پہ دی جا رہی تھی، وہ بھی انہوں نے آتے ہی ختم کر دی ہے، اور پچھلے ایک مہینے کے دوران پیٹرول جو ہے وہ 60 روپے مہنگا ہوا ہے، جبکہ مختلف اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں مزید جو ہے اضافہ ہوا ہے، جس سے عام آدمی کی زندگی اس وقت بڑی مشکل ہو چکی ہے، شدید جو ہے مالی اور ذہنی کیفیت کا شکار ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ لوگ اس وقت جو ہے نا بہت مشکل سے حالات اپنے جو ہے نا کنٹرول کر رہے ہیں۔ مہنگائی کی چکی میں پیسی ہوئی عوام جو ہے اس وقت پیٹرول پمپوں پہ کھڑی ہے، اور لمبی لمبی قطاریں ہیں۔ ان کو یہی آج ڈر ہے عوام کو کہ ہو سکتا ہے کہ کل آنے والے اس دن مزید جو ہے پیٹرول حکومت جو ہے نا وہ 25 سے 30 روپے مہنگا کر دے۔ تو IMF کے ساتھ جو حکومت کی جو ہے فائنل ڈیل ہوئی ہے، شرط وہ یہی ہے کہ سبسڈی جو ہے وہ ساری ختم کی جائے اور پیٹرول مہنگا کیا جائے، اور الیکٹرسٹی بلوں کو جو ہے وہ فی یونٹ ٹیرف میں جو اضافہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو سبسڈیز عوام کو دی گئی ہے وہ IMF کی شرائط کی وجہ سے جو ہے وہ عوام سے واپس لے لی گئی ہیں موجودہ حکومت نے، اور موجودہ حکومت بھی اس وقت شدید خود بھی مالی بحران کا شکار ہو چکی ہے۔ عام عوام کے لیے بڑے مشکلات اس وقت جو ہے ملک میں وہ بن چکے ہیں، اور آنے والے دنوں میں کہا جا رہا ہے کہ مزید مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ حکومت کی پلان نہیں ہے کہ کس طرح سے ملک کو چلایا جائے، تو اس پہ عوام کا شدید رد عمل جو ہے وہ آ رہا ہے، اور عوام کا کہنا ہے کہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے، اور ان کے دور میں جو ہے موجودہ حکمرانوں کے دور میں تو پاکستان کا چلنا اور پاکستان کو ترقی کرنا ممکن ہے۔ دیکھیں، پہلے میں اس گاڑی میں 5100 کی ٹینکی فل ہو جاتی تھی، ابھی میں نے پچھلے پیٹرول پمپ سے بڑی مشکل سے 4000 کا پیٹرول ڈلوایا، ہاف بھی نہیں ہوئی۔ تو ابھی یہ مطلب آپ دیکھیں، یہ جو 5000 کی ٹینکی فل ہوتی تھی ابھی یہ 10-11 ہزار روپے میں فل ہو رہی ہے۔ اب ہم کیسے گزارا کریں گے؟ ہمارا تو بہت مشکل ہے، ہمیں تو سب یہ دیکھیں پسینے آ رہے ہیں کہ ہمارا گزارا کتنی مشکل سے ہوگا۔ ہمارے لیے تو رات کو نیند بھی اب آنا بڑا مشکل ہے، بجلی نہیں ہے، بجلی کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، پیٹرول ابھی بڑھ رہا ہے، گیس کے ریٹ بڑھ رہے ہیں۔ اب ہمارے لیے تو سروائیو کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، خاص کر وہ لوگ جو سیلری پرسن ہیں۔ ابھی تو ہماری اتنی گھبراہٹ ہے، AC لگا ہوا ہے، اس کے باوجود یہ دیکھیں میرے پسینے کس طرح نکل رہے ہیں۔ سر جو بھی آتا ہے وہ اپنی جیب بھرتا ہے، اپنے لیے وہ کرتا ہے، عوام کے لیے نہ وہ کچھ سوچتا ہے، نہ عوام کے لیے اس نے کبھی کچھ سوچا ہے۔ تو ہم تو یہی سمجھیں گے کہ یہ بہتر ہے کہ افواج پاکستان ہی اس کو ٹیک اوور کرے، وہی اس ملک کو دیکھے۔ جمہوریت نام کی ہے، جو بھی آتا ہے وہ صرف اپنی جیب بھرتا ہے، کسی نے بھی آج تک مجھے بتائیں کہ عوام کے لیے سوچا ہے، کوئی بھی نہیں سوچتا۔ ہم تو یہی کریں گے کہ افواج پاکستان کو کا انتظار کر رہے ہیں، خدا را
وہ آئیں، وہ اس ملک کو سنبھالیں، تو شاید عوام کے لیے وہ سوچیں جب بھی کوئی فوجی حکمران آیا تو اس ملک کی عوام کے لیے بہت اچھا ہوا۔ عوام اسی جان میں، اسی کیفیت میں جو ہے اس وقت مبتلا ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ جی ہمیں تو کوئی امید نہیں ہے، ہم مایوس ہو چکے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو ہے ملک کس طرح سے چلے گا، عوام کو کس طرح سے ریلیف دی جائے گی، اور حکمرانوں کے اوپر ان کا اعتماد اٹھ گیا ہے۔ اور پاکستانی حکمرانوں کے بارے میں ان کا کہا جا رہا ہے کہ عوام کا کہ پچھلے 75 سالوں سے جس طرح سے ملک کو لوٹا گیا ہے، کھایا گیا ہے، پاکستان جیسے زرعی ملک کو جس میں ہر چیز موجود ہے، اور اس کے باوجود بھی اس وقت مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ عوام جو ہے مہنگائی کی چکی میں پس چکے ہیں۔ سیاسی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ملک میں نظر نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے ملک جو ہے نا شدید جو ہے وہ بحران میں دکھلا جا رہا ہے۔